آج ہمارے معاشرے میں جو امراض بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں ان میں سے ایک مرض خارش کا بھی ہے۔ اکثر لوگ آج خارش کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ خارش کے اسباب کیا ہیں اور خارش کے پیچھے فلسفی اور حکمت کیا ہے، خارش کیوں ہوتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خارش انہی لوگوں کو زیادہ تر ہوتی ہے جن کے جسم میں تیزابی اور جن کے جسم میں ایسیڈیٹی مادے زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بیماریاں زیادہ تر ہماری مادی اسباب کے تحت، بیماریوں کی 3 اسباب ہوتی ہیں۔ جو بھی بیماری آتی ہے نا اس کے پیچھے 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب لازمی ہوگا۔ پہلا سبب مادی ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا سبب کیفیاتی ہوتا ہے، کوئی موسموں کی تبدیلی سے بھی بیماریاں آتی ہیں، اور تیسرا سبب نفسیاتی ہوتا ہے، آپ کسی ایسے غم میں، کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ذہنی طور پر کوئی ایسا آپ پر مسئلہ لاحق ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آج کل جو زیادہ تر امراض ہمارے ہاں وجود میں آ رہے ہیں وہ ان تینوں اسباب آج تو ہمارے ہاں پائے جا رہے ہیں۔ نفسیاتی بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ دباؤ اور ٹینشن کا لوگ شکار ہیں، اس سے بھی بیماریاں آ رہی ہیں۔ موسموں کی بھی تبدیلی عجیب طرح کی سی ہو رہی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر جس سے زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ مادی کی چیزیں جو آج کل ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں، وہ انتہائی درجے کی ناقص اور تیزابی چیزیں، ایک ہی طرح کی چیزیں ہمارے ہاں استعمال میں۔ سب سے زیادہ برائلر مرغی استعمال ہو رہی ہے جو جسم کے اندر کولیسٹرول کو، تیزابیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، خون کو گاڑھا کر دیتی ہے۔ اور چاول بہت زیادہ استعمال ہو جا رہا ہے جو روٹی کی طرح استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ پہلے لوگ چاول کہیں عید کے موقع پر بناتے تھے یا کوئی مہمان آ جاتا تھا تو بنائے جاتے تھے، اب تو روٹی کی جگہ پہ چاول بنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہو رہی ہیں اور یہ تیزابیت بہت زیادہ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سبزیوں میں بھی ہر سبزی کے ساتھ ہی آلو کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے، آلو، گوبھی، بیگن، یہ اور پھر فاسٹ فوڈ ہمارے بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کولڈ ڈرنک، مشروبات سردیوں میں بھی۔ شادی بیاہ میں پہلے کیا چلتا تھا، حلوہ شلوہ ہوتا تھا، اب تو اس میں بھی ختم ہو کر آئس کریم سردیوں میں بھی وہی چل رہی ہوتی ہے۔ اب بوتلیں بھی وہی آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا حلوہ کھایا، چائے شائے پی، کچھ جسم گرم ہوتا تھا، لیکن وہی جسم میں جو انتہائی درجے کی ٹھنڈک ہوتی ہے یہی در حقیقت خارش کا باعث بنتی ہے، خون کو گاڑھا کر دیتی ہے۔ خارش کے پیچھے فلسفی اور حکمت کیا ہے کہ جب ہم خارش کرتے ہیں، کوئی مریض خارش کرتا ہے تو اس رگڑ سے جسم کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے، حرارت۔ جب آپ رگڑیں گے، حرکت کریں گے، جسم کو ملیں گے تو کیا پیدا ہوگا، جسم میں حرارت پیدا ہوگی، گرمائش ہوگی، اور اس سے تھوڑی دیر آرام آ جاتا ہے۔ جب تک وہ اس ملنے سے گرمی اور حرارت جسم کو حاصل ہوئی تھوڑا آرام آ جاتا ہے، لیکن جسم میں خون کے اندر اتنی ٹھنڈک موجود ہوتی ہے کہ وہ عارضی حرارت ناکافی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر وہی ٹھنڈک پیدا ہوئی، پھر وہی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کو خارش رات کے وقت تنگ کرتی ہے، کیونکہ رات میں ٹھنڈک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دن میں انسان حرکت کرتا رہتا ہے، کام شام کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خون گرم رہتا ہے تو وہ خارش کم ہوتی ہے۔ اور لوگ پھر اس کا جو علاج کرتے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ غلط طریقے سے یوں علاج کرتے ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پہلے خون ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے، گاڑھا ہو رہا ہوتا ہے، تیزابی ہوا ہوتا ہے، پھر اور ٹھنڈی چیز استعمال کرتے ہیں کہ یہ گرمی سے خارش ہو رہی ہے، اس لیے ان کی خارش سے جان ہی نہیں چھوٹتی۔ میں آج آپ کو ایک علاج سادہ سا، آسان سا بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس کو کرنے سے بفضل تعالی چاہے کتنی کیوں نہ خارش ہو ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ کے فضل سے خارش دور ہوگی۔ ایک تو ہے اس خارش کا علاج بیرونی طور پر۔ بیرونی طور پر تو یہ کریں کہ دیسی گھی لے کر اس میں نیم کی جو نرم نرم کونپلیں ہوتی ہیں، نرم نرم پتے ہوتے ہیں، وہ لے کر اس میں جلا دیں اور اس دیسی گھی کی جسم پر مالش کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دن ہی اس کی مالش سے بفضل تعالی خارش سے نجات مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ کریں، خوراکی طور پر نسخہ نوٹ کر لیں، نہیں لکھا جاتا تو یوٹیوب
میں یہ ویڈیو موجود ہوگی، وہاں سے دوبارہ سن کے نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل ہے عثمانیہ دارالحکمت کے نام سے، وہاں یہ موجود ہوتی ہیں ویڈیوز۔ ہم عوام کی رہنمائی کے لیے اس کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی اور مفاد نہیں ہوتا، ہم تو رہنمائی دینا چاہتے ہیں صرف کہ لوگوں تک جہاں دینی حوالے سے رہنمائی پہنچے تو ان کی دنیاوی ضرورتیں اور مادی مسائل بھی حل ہونے چاہیے، جسمانی صحت بھی ان کو ملنی چاہیے۔ تو بہر صورت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، 3 چیزیں لیں، گندک آملہ سار، یہ پنساری سے مل جاتی ہے، گندک آملہ سار لینا ہے، اور اس کے ساتھ ریٹھا، یہ عام سا ایک قدرت کا بنایا ہوا بالکل عام درختوں پر بھی ہوتا ہے، بنٹے کی طرح گول گول سے ریٹھے ہوتے ہیں، ان کا پوست اور چھلکا لے لینا، اور تیسرا کلمی شورا۔ یہ 3 چیزیں لے لینی ہیں، برابر وزن لے کر ان کو پنساری سے ان کا صفوف بنا لیں، یا خود گھر میں لے آ کر بھی خشک کر کے ان کو گرائنڈ کر سکتے ہیں، اور ان کا باریک صفوف بنا کر 500 mg کا کیپسول جی وہ بھر کر صبح دوپہر شام سادہ پانی سے لیں۔ اللہ کے فضل سے چند دنوں میں، یا ارک شاہترہ ایک ہوتا ہے، ارک شاہترہ وہ بھی پنساری سے مل جاتا ہے، اس کے ساتھ لیں تو اور بہت تیزی سے نجات ملے گی اور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے دوست حکیم عثمانی غنی۔